ایک دفعہ پھر خدا ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے یسوع کے نام سے آپ سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، اور میں آج آپ کو خدا ان کے کلام میں سے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حوالہ آپ کو دوسرا تواریخ اور اس کی 26ویں باب میں ملے گا۔ یہ پرانے عہد نامہ میں سے ہے، صفحہ نمبر 448 ہے، اور یہاں پر ہم ایک بادشاہ کے تعلق سے چند ایک باتیں سنیں گے اور سیکھیں گے۔ دوسرا تواریخ اس کا 26واں باب، کرونیکلز، سیکنڈ کرونیکلز، چیپٹر نمبر 26، ہول چیپٹر، سیکنڈ کرونیکلز۔ کسی نے نکال لیا؟ ٹھیک ہے۔ چیپٹر نمبر 26، یہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اور اس بادشاہ کا نام جیری مائیکل ہے۔ کنگ کا نام جیری ہے۔ اچھا، یہاں پر جو کنگ ہے، کنگ کی عمر جیری کی عمر کے برابر ہے، اور یہ کنگ 16 سال کا ہے۔ ابھی میں جیری کو سامنے بلاؤں گا۔ جیری پلیز کم فارورڈ۔ جیری ابھی 16 سال کا ہونے والا ہے۔ کم ابھی آپ دیکھیں کہ ایسا نوجوان ہو اور اس کو موقع مل جائے اسرائیل کا بادشاہ بننے کا، تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ کیسی فیلنگ ہوگی؟ How's your feeling if we announce as a king you? Powerful. And you feel good or bad? Good. Very good. Okay, thank you so much. So, اتنی چھوٹی عمر میں اگر کسی کو بہت بڑی ذمہ داری دے دی جائے تو وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ میں بادشاہ بن گیا اتنی چھوٹی عمر میں۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ اس نے 52 ایئرس اس نے اسرائیل کے اوپر سلطنت کی ہے، یعنی 16 سال کی عمر سے لے کر کے جب وہ کافی زیادہ پیسہ کے قریب ہو گیا تو اس نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل کے اوپر رول کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ 80 کے قریب جا کر اس نے رول کیا ہے، تو کیسی فیلنگ ہوگی ایک ایسے بادشاہ کی؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جس نے اسرائیل کے اوپر کافی دیر تک حکومت کی ہے۔ اور اس بادشاہ کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ یہ خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور اسی لیے خدا نے اس بادشاہ کو بہت زیادہ برکت دی۔ اب میں اس حوالے کو یہاں پر پڑھوں گا۔ برائے مہربانی جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ غور سے سنیں کہ اس بادشاہ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد ایلود کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودا میں شامل کر لیا، یعنی جو کچھ چلا گیا تھا اس بادشاہ نے واپس لے لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بلیسنگ کیا ہوگی؟ پھر آگے سنیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور جیسے ابھی جیری نے کہا کہ اس کی فیلنگ بڑی گڈ ہے اگر اسے بادشاہ بنا دیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو پاورفل فیل کرے گا۔ اور اس کی پاور کی انتہا دیکھیں کہ جو کچھ چھن گیا ہے اس نے واپس لے لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک زور آور بادشاہ ہے۔ پھر آگے سنیں، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے وہی جو خدا کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا۔
اور وہ ذکریہ کے دنوں میں جو کچھ خدا کی روایتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خدا کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا، اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور ہیبا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا اور اشدود کے ملک اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے۔ اب اس کے اندر ایک اور خوبصورت بات تھی کہ نہ صرف خدا کے ساتھ یہ وفادار تھا بلکہ اس کے اندر ایک اچھی اسپرٹ یہ تھی کہ یہ چیزوں کو تعمیر کرنے پر یقین رکھتا تھا، اور اس نے چیزوں کو بلڈ کروانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دور میں وہاں پر ترقی ہونی شروع ہو گئی، یعنی بلڈنگز بننی شروع ہو گئی، گھر بننے شروع ہو گئے، دیواریں بننی شروع ہو گئیں، اور اس بادشاہ کے دور میں اچھے اچھے کام ہونے شروع ہو گئے۔ کہتا ہے خدا کا کلام کہ اس نے کیا کیا ہے کہ فلسطینیوں کو جو بال کے رہنے والے تھے عربوں اور بوگیوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی، اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے، اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زور آور ہو گیا تھا۔ سوچیں کہ ایک ایسا بادشاہ اس ملک میں مشہور ہو گیا، اس کی حدوں تک اس کی مشہوری چلی گئی جس ملک میں وہ کبھی اسیر ہوا کرتے تھے، وہ کبھی غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اتنی دور تک چلی گئی ہے کہ مصر کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے جو اسرائیل پر حکومت کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، لکھا ہے کہ عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکوم کیا، اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوض کھدوائے، کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے نہایت بہت چوپائے تھے، اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اور اس کے کسان اور پاکستانوں کے مالی تھے، کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کاشتکاری اس کو بہت پسند تھی، یعنی کہ وہ ایک فارمر کی اسپرٹ بھی رکھتا تھا اپنے اندر، اور کیا تھا کہ اس نے گرینری کے اوپر توجہ دینی شروع کر دی۔ چند دن پہلے ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے کارنر کے اوپر ایک اچھا خاصا وہ گراؤنڈ بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بند کر کے انہوں نے کسی اور جگہ سے خوبصورت درختوں کو وہ وہاں پر لگوانے کے لیے منگوایا ہے، اور اب اس جگہ پر اور بھی گرینری آ جائے گی۔ گرینری آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اور یہ بادشاہ کے اندر یہ بھی اسپرٹ تھی کہ اس کو گرینری اچھی لگتی تھی، اور اس نے کھیتی باڑی میں، کاشتکاری میں اور بہت ساری چیزوں میں اس نے کام کو جاری کروا دیا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے دور میں اسرائیل بہت زیادہ پھلتا پھولتا، خوشنما ہوتا، آنکھوں کو اچھا دکھتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کے سوا عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا، جو یائل منشی اور مسیح ناظم کے شمار کے مطابق گول گول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار حنانیہ کے ماتحت لڑائی پر جاتا تھا، اور بائی خاندانوں سرداروں یعنی زبردست سورماؤں کا کل شمار 2600 تھا، اور ان کے ماتحت 3,7,500 کا زبردست لشکر تھا جو دشمن کے مقابلے میں بادشاہ کی مدد کو بڑے زور سے لڑتا تھا۔ اور عزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچھے اور خود اور بختر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی، اس بادشاہ کے اندر ایک اور بڑی کوالٹی تھی، اور یہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہونا چاہیے جو نہ صرف اپنی فصیلوں پر، نہ صرف اپنے ملک کی بیوٹی پر، نہ صرف کاشتکاری پر یا اور چیزوں پر دھیان رکھے، بلکہ اس کو اپنے ملک کے ڈیفنس پر، اپنے ملک کے ڈیفنس پر بھی اس کی نظر تھی، اور اس نے ان نوجوانوں کے لیے ڈھالیں، نیزے اور تلواریں، اور آگے آپ اگر پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے۔
फलाखन के लिए पत्थर, किसी को याद है कि फलाखन किसने यूज किया था? दाऊद ने। और दाऊद ने जो पत्थर इस्तेमाल किया था, यहां पर लिखा हुआ है कि स्पेशल पत्थर बनवाए जाते थे इनके, और ये पत्थर आगे जाके बताता हूं कि करते क्या थे। और उन्होंने ना सिर्फ ये किया बल्कि आगे लिखा है उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की इजाद की हुई कीलें बनवाई ताकि वो तीर चलाएं और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हो। सो उसका नाम दूर तक फैल गया क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो जोरावर होता गया। यानी इस कदर जबरदस्त बादशाह कि ना सिर्फ वो डिफेंसिव है बल्कि वो ऑफेंसिव भी है। डिफेंस करने वाला बादशाह नहीं है सिर्फ, बल्कि वो लड़ने वाला बादशाह भी है, वॉरियर है। उसको पता है कि दूसरे के किलों को कैसे ढाना है। उसको इस बात का बखूबी इल्म है कि उसने दूसरों को कैसे ज़ीर करना है। और यहां पर जो एक बात उसके बारे में लिखी हुई है कि अजीब तौर से इसकी मदद हुआ करती थी। और जानते हैं कि जो अजीब तौर से इसकी मदद करता था वो कौन था? हालेलुया, इज़राइल का कद्दूस खुदा जो इसकी मदद करता था। ये एक किरदार कशी मैंने की है एक बादशाह की जिसने 16 साल की उम्र में सल्तनत ली है और उसने इक़्तिदार को संभाला है, और किस किस तौर से उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। और उसने इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ कर दिया है कि दूर दूर तक वो मशहूर हो गया है, फेमस हो गया है कि यार ये बड़ा अच्छा बादशाह है, इसने इज़राइल के लिए बहुत कुछ कर दिया है, इसने यहूदा के लिए बहुत कुछ किया है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है, वो वर्स 16 है जहां पर जो पढ़ रहा हूं मैं, 16 है कि अब क्या हुआ है कि डॉक्टरों ने उसको बोला है कि भाई तेरा जो दिल है वो बढ़ गया है। क्या उसने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है कि उसको मालूम हो गया है कि उसका दिल बड़ा हो गया है? ऐसा नहीं है, बल्कि उसके दिल में गरूर आ गया है, उसके दिल में घमंड आ गया है, और उसके दिल में बहुत ज़्यादा घमंड आने की वजह से उसका दिल खराब हो गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने खुदा का नाफरमान हो गया। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपसे नाफरमानी की तारीफ तो नहीं है, उसका अगर मफ़हूम पूछूं या उसका मतलब पूछूं तो आप क्या बताएंगे? हुक्म ना मानना, हाँ जी, डिसोबीडिएंट। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मजीद थोड़ा खोला जाए। हुक्म ना मानना का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मैं आपको कहूं कि आप राइट पर जाएं तो आप क्या करें? आप लेफ्ट पे जाओ। मैं नहीं मानता जी ताड़ा जो तुम कह रहे हो। और आपको हुक्म तोड़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी आपको। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप सीधा जाओ, तो अगर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें, अब हुक्म ना मानना तो एक अलग बात है, लेकिन उसके ऑपोजिट जाना, यहां पर वो वाली बात हो रही है। यानी कि ये नाफरमानी की भी एक्सट्रीम है। कभी कभी हम बड़ी सादगी से किसी भी मामले में अपना मुंह बंद कर लेते हैं कि नहीं ठीक है, मेरा मौक़िफ़ जो है इस पर खामोशी है। लेकिन यहां पर जो चल रहा है सीन, वो खामोशी नहीं है बल्कि वो सरकशी है, क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि इसने किया क्या है। अब यहां पर इस शख्स ने जब नाफरमानी शुरू कर दी है, और ये अरसा नहीं लिखा हुआ, अब अगर आप देखें तो इसकी जिंदगी के 78 साल इसी ही एक चैप्टर में बंद हो गए हैं। 78 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन भाई नईम ने यहाँ पर सिर्फ 15 से 20 मिनट लेने हैं, और यहाँ पर भी सिर्फ एक चैप्टर लिखा हुआ है। और भाई नईम अगर इसको रीड करते हैं
तो ये 5 मिनट का भी काम नहीं है। लेकिन इन 78 सालों में या इससे ज़्यादा के अरसे में बहुत कुछ हुआ जो उजिया की ज़िंदगी में चलता रहा और होता रहा। और अब एक वक्त आ गया है कि जब ये फील करता है कि ये बहुत ज़ोरावर है, अब इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और अब ये बिल्कुल एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि हर एक को इसका कहना मानना ही मानना है। अब यहाँ पर एक ऐसा रवैये ने जन्म लिया है। अब मैं आप उस रवैये की तरफ आपको लेके जाना चाहूँगा। कभी आप किसी लोगों से पूछ लेना कि आप क्या करते हैं, तो वो कोई बताएगा जी मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। और पाकिस्तान में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनसे मैं पूछता हूँ कि वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम बहुत कुछ करते हैं। तो उनसे पूछ लिया जाए कि आप उसे करते क्या हैं। तो मैं एक दफ़ा एक आदमी को मिला, तो वो मैंने से पूछा कि आप करते क्या हैं। वो उसने बोला कि जी मैं पादरियों को सीधा करता हूँ, पादरियों को सीधा करता हूँ। उसने कहा इस सेंस में कि जब वो कलाम सुना रहे होते हैं तो मैं, चाहे वो बिशप क्यों ना हो, मुझे उनकी गलती का पता चलता है कि वो कहाँ पर गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में आया कि ये तो किसी भी मनाद, किसी भी पादरी, और ये तो बिशप से भी बड़ा अपने आपको बता रहा है जो ये कह रहा है कि बिशप की गलती पकड़ लेता हूँ। इसका मतलब है कि ये स्कॉलर, बहुत ज़्यादा स्कॉलर है जिसको सब कुछ पता है। और बहुत दफ़ा आपने ऐसे रवैये देखे होंगे जो अक्सर पादरियों की गलतियाँ निकालते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक भेड़ चाल सी बनी हुई है कि वो अक्सर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन मेरा मकसद उनको यहाँ पर डिस्कस करना नहीं है, बल्कि मैं आपको जिस बात की तरफ लेकर के जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं और आप उस खुदा को मानते हैं जो हदों को मुकर्रर करता है। उसने समुद्र बनाया और समुद्र की हद मुकर्रर कर दी। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। उसने चांद सूरज सितारों को बनाया कि वो अपने मदार में घूमे। उसने एक सेटिंग कर दी है, एक हद कर दी है, मुकर्रर कर दी है। वो सब अपनी रूटीन में घूम रहे हैं। और ना सिर्फ उसने ऐसा कर दिया है, बल्कि उसने और बहुत सारी बातों में हदों को मुकर्रर कर रखा है कि हम उस हद को क्रॉस ना करें। उसने अदन में एक दरख्त लगाया, बेशक उधर और भी बहुत सारे दरख्त थे, लेकिन दरख्त 2 थे, लेकिन मैं उस दरख्त की बात कर रहा हूं जिसका फल खुदा ने उनको खाने के लिए मना कर दिया। वो नेकोबद की पहचान का दरख्त था। खुदा ने कहा कि सब दरख्त तेरे लिए हैं, सब फल तेरे लिए हैं, लेकिन तेरे लिए ये एक हद है कि तूने इस दरख्त का फल नहीं खाना है। खुदा हदों को मुकर्रर करने वाला खुदा है। और यहां पर अब सीन ये चलने लगा है, गौर से सुने कि इस बादशाह ने क्या किया है। इस बादशाह के दिल में पता नहीं क्या आ गया, उसने सोचा कि यार मैं इस कदर दूसरी कामों की तरफ तवज्जो कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, मैंने ये सब कुछ कर दिया है, अब जरा मैं अपना रुख हैकल की तरफ करता हूं और देखता हूं कि काहिन अपना काम दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं। अब क्या किया है, साहब सुबह उठे हैं, चले गए हैं और हैकल में उन्होंने अपने हाथ में बखूर जलाने के लिए उन्होंने वो चीज पकड़ ली है। और वो क्या किया है, उसने खुशबू जलाने के लिए बखूरदान अपने हाथ में ले लिया है। अब जैसे ही वो एंटर हुआ है, एकदम से कहनों का रंग फक हो गया है और उन्होंने देखा है कि ये क्या होने लगा है। उन्होंने कहा कि बादशाह तू कहां पर? उसने कहा कि आज बादशाह सलामत यहां पर बखूर जलाएंगे। अब ये काम तो बादशाह का नहीं है, ये काम बादशाह का नहीं है। और यहां पर जब उसको वो आगे बढ़ रहा है तो ना सिर्फ काहिन आगे आ गया है, बल्कि काहिन के साथ यहां पर लिखा हुआ है कि 80 लोग भी हैं जो उसके सामने आगे खड़े हो गए हैं कि बादशाह सलामत कहां जा रहे हैं आप। अब बादशाह का रोब
اس کا دبدبا، اس کا خوف، اس کی ہیبت اس قدر تھی کہ سب پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور بادشاہ آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جب خدا کے کاہنوں نے ان کو روک دیا ہے اس بادشاہ کو، تو بادشاہ ان پر جھنجھلایا ہے، بادشاہ نے ان کو ڈانٹا ہے، اور جیسے ہی بادشاہ نے اس کو ڈانٹا ہے، ان کو ڈانٹا ہے، بائبل کہتی ہے کہ اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے ہی اس کے ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا، کہنوں نے جلدی کی، اور پھر اس کو بھی سمجھ لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور وہ بھی وہاں سے بھاگا ہے۔ سنیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، تب عزیا غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کے لیے وہ خوردن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کہنوں پر جھنجلا رہا تھا تو کہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کہن عزیا اور سب کہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے، سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی، کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزیا بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی ہی رہا، اور کوڑی ہو جانے کی وجہ سے الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا، اور وہ لوگوں کا انصاف کیا کرتا تھا، اور یہ اپنے مرنے تک بنی اسرائیل میں سے اور خدا کے گھر سے الگ رہا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے حدوں کو مقرر کر رکھا ہے، لیکن جب انسان نے اپنی حد کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے، خدا نے تب لوگوں کو سزا دی ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کس قدر پیارے پیارے کام کیے ہیں، اس نے کس قدر اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے، اس نے کس قدر اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ خدا سزا دیتا ہے، اور میں آپ کو گواہی کے طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل خدا نے یہ بات مجھ سے کہی، اور خدا نے مجھے یہ بات سکھائی کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور ہمیں اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور نہ صرف آپ کو ایک بلکہ بہت ساری ایسی مثالیں نظر آئیں گی کہ چاہے پھر آپ آنسو بہاتے رہیں، چاہے آپ رو رو کر دعائیں کرتے رہیں، پھر آپ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور سوچیں کہ جو شخص کاشتکاری کا شوق رکھتا تھا اور ہریالی پسند کرتا تھا، اب اسے ایک علیحدہ سے گھر میں رکھا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو ملتے نہیں ہیں، وہ کسی سے رفاقت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ بائبل مقدس کوڑی کے بارے میں ایک حکم جاری کرتی ہے، بلکہ لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ وہ الگ رہے، اس کی سکونت شہر سے باہر ہو، وہ لوگوں کے درمیان میں رہ نہیں سکتا، وہ ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتا، اور باقاعدہ ان کے لیے تو یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے منہ پر پٹی باندھے اور دور دور سے ہی چلانا شروع کر دیں جب کوئی اس کے پاس سے گزرے، کہ ناپاک ناپاک اور ناپاک۔ سوچیں کہ جس شخص نے اس قدر کچھ دیکھا ہو، اور اب جب اس کو الگ سے رہنا پڑ رہا ہو، اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ لیکن وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنی اس لمٹ کو، اس حد کو جو خدا نے باندھ رکھی تھی، اسے کراس کیا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں داؤد کے بارے میں؟ بائبل کہتی ہے کہ اس نے 7 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور اپنے بیٹے کے لیے اس نے روزہ رکھا، رو رو کے اس کے لیے دعا کرتا تھا تاکہ اس کا بیٹا بچ جائے۔ لیکن کیا اس کا رونا، کیا اس کا روزے رکھنا اس کو بچا گیا؟ نہیں، اس کا بیٹا مر گیا، کیونکہ اس نے اس حد کو توڑ دیا تھا جس کے لیے خدا نے پتھروں کے اوپر لکھ دیا تھا کہ تو خون نہ کرنا، اور تو پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، اور بیوی چیز نہیں ہے۔
अजीज बहन और भाइयों, जब वक्त हाथ से गुजर जाता है तब देर हो जाती है। और बहुत सारी बाइबल मुकद्दस में आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जिन लोगों ने अपनी हदों को क्रॉस किया है, बाद में उन्हें पछताना पड़ा है, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज ये उजिया बादशाह मेरे और आपके लिए और खास तौर पर जैनी के लिए एक लेसन है कि ऐसा खूबसूरत बादशाह जिसने 16 साल की उम्र में इस कदर अच्छे हालात देखकर इतना कुछ अच्छा किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हद को क्रॉस किया है, खुदा ने उसको सजा दी है। मेरे और आपके लिए ये एक बहुत बड़ा नमूना है कि हमें किस कदर अपनी लिमिट्स के अंदर रहने की जरूरत है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें।